اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول حاضر ہیں۔ اپنے سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے آج کے موضوع کے حوالے سے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ وہ حکایت کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے گھر سے بکریاں چرانے کے لیے اپنے گاؤں کے باہر لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن اسے شرارت سوجھی اور اس نے ایک درخت پر چڑھ کر آواز لگانا شروع کر دی، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ اب گاؤں میں جب اس کی آواز پہنچی تو لوگ تو لاٹھیاں، کلاڑیاں، ڈنڈے لے کر بھاگے۔ اب جیسے ہی گاؤں کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ مسکرا رہا ہے، اور لوگوں نے پوچھا کہ بھئی شیر کہاں ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اچھا، لوگ واپس آ گئے۔ کچھ دن گزرے کہ پھر اس کو شرارت سوجھی، پھر اس نے درخت پر چڑھ کر چیخنا شروع کیا، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ لوگ پھر لاٹھیاں لے کر، کلاڑیاں لے کر پھر بھاگے۔ وہ پہنچے تو پھر وہ لڑکا وہاں مسکرا رہا ہے، کہ بھئی کہاں شیر؟ تو کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اب بہرحال وقت گزرتا گیا، ایک مرتبہ پھر اس نے پھر شرارت کی۔ تیسری مرتبہ جب ہوا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ شرارتی ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایسا ہوا کہ چونکہ یہ اکثر ہی لے جایا کرتا تھا بکریاں، ایک مرتبہ واقعی شیر آ گیا۔ اب جیسے ہی شیر آیا تو ظاہر ہے وہ بکریاں تو کھائے گا ہی کھائے گا، انسان کو بھی شیر کھا جاتا ہے، تو وہ تو خیر اپنی جان بچا کر درخت پہ چڑھ گیا، اب زور زور سے پکارنے لگا، شیر آیا بچاؤ، شیر آیا بچاؤ۔ لوگوں نے اس کی آواز بھی سنی لیکن ذہن بنایا کہ یہ تو جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں سنتے۔ خیر لوگوں نے توجہ ہی نہ دی۔ اب یہ جب شیر اس کی بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھا گیا اور بکریاں باقی ادھر ادھر بھاگ گئیں، یہ مطلب ہانپتا کانپتا گاؤں میں پہنچا۔ جب اس کی حالت لوگوں نے دیکھی تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میں اتنی آوازیں لگا رہا ہوں آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، شیر آیا میری بکریوں کو کھا گیا، میری بکریاں بھاگ گئیں اور زخمی ہو گئیں۔ تو کسی نے کہا کہ بیٹا ہم تو ہمیشہ تیری بات پر بھاگے بھاگے چلے آئے، لیکن جب ہم وہاں پہنچتے تھے تو مسکراتا تھا اور تم کہتے تھے کہ میں تو جھوٹ بول رہا تھا۔ تو آج اگرچہ تم سچ بول رہے تھے لیکن چونکہ تمہاری عادت جھوٹ بولنے کی ہے، ہم نے تمہاری بات پہ اس لیے یقین نہیں کیا۔ تو خیر جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس کے متعلق بھی ہم سوالات سنیں گے۔ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے ایک مدنی منع مناجات
پیش کریں گے. آئیے پہلے ہم مناجات میں حصہ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، میرے اللہ کرم کر، پیارے اللہ کرم کر، میرے اللہ کرم کر، پیارے اللہ کرم کر، میرے اللہ کرم کر، پیارے اللہ کرم کر، میرے اللہ کرم کر. ایمان سے دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان سے دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. ہو بہر دیا نظر کرم سوئے گناہگار، ہو بہر دیا نظر کرم سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے، میرے اللہ کرم کر، پیارے اللہ کرم کر، میرے اللہ کرم کر، پیارے اللہ کرم کر، میرے اللہ کرم کر، پیارے اللہ کرم کر، میرے اللہ کرم کر. اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، عطار کو بھی روضہ محبوب دکھا دے، عطار کو بھی روضہ محبوب دکھا دے، عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت، عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت، ڈنکائے تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، میرے اللہ کرم کر، پیارے اللہ کرم کر، میرے اللہ کرم کر، پیارے اللہ کرم کر، میرے اللہ کرم کر. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے مدنی منوں، واقعی دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جو ہمارے اس مدنی منع نے آج پڑھی اور ہم سب نے حاضری دی. ویسے بھی دعا کیا کریں، چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کریں. بالخصوص ہمارے قاری صاحبان بھی بچوں کو جمع کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری ان آفتوں کو، مصیبتوں کو، جو مطلب ہمارے شہر میں بالخصوص، ملک میں یا دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، آفت زدہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، سب پر کرم فرمائے اور خصوصی رحمتوں برکتوں کا اللہ تعالیٰ نزول فرمائے. ہم نے جھوٹ کے متعلق شاہد بھائی آج سنا ہے، تو جیسے کہ اگر کسی سے کوئی بات کی جائے اور اکثر امی کہتی ہیں جھوٹ نہیں بولو، ابو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، قاری صاحب بھی بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھوٹ کا معنی ہے کوئی بات واقع کے برعکس کہی جائے، یعنی جو حقیقت ہے اس کے خلاف بات کرنا، یہ جھوٹ کہلاتا ہے. مثال ہے، کسی نے پوچھا کہ دوپہر میں سوئے تھے اور ہم نہیں سوئے، تو اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں سوئے تھے تو یہ حقیقت کے خلاف ہو جائے گا اور یہ جھوٹ ہو جائے گا. اچھا، یعنی کہ مطلب یہ تعریف جو ہے یہ تو یاد بھی ہونی چاہیے ہم کو کہ جھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، باطنی مرض ہے اور اس کے متعلق علم سیکھنا بھی فرض ہے. تو سب سے پہلے تو یہی بات ہم نے سیکھی آج کہ جھوٹ کی تعریف کیا ہے. تو ہمیں بتایا گیا جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ واقعے کے خلاف بات کہنا. اور یہ اکثر مدنی منوں کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم یوں بول دیں گے تو بچ جائیں گے. قاری صاحب وہ رات کو اصل میں ایسا ہوا، شام کو میں نے سبق یاد نہیں کیا، رات کو لائٹ چلی گئی تھی اور رات کو لائٹ چلی گئی تھی اس لیے میں نے سبق یاد نہیں کیا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ بچت تو مل جائے گی، لیکن جیسے شروع میں نے کہا کہ جھوٹ سے انسان جو ہے اس کا وقار جو ہے وہ گر جاتا ہے، وہ اس کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے
کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بھی بن جاتا ہے. تو کیا کچھ ہمیں جھوٹ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ارشادات ہیں اس کے متعلق اگر کچھ ہماری تربیت فرمائیں, کچھ فرامین سنائیں. جھوٹ جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہی منع فرمایا ہے, اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جھوٹ کی مذمت فرمائی ہے اور جھوٹ سے منع کیا ہے. صحیح. چنانچہ اللہ رب العالمین پارہ 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, ترجمہ کنز ایمان, اور بچو جھوٹی بات سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والوں کی جو سزا ہوگی وہ بیان فرمائی. چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گویا ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ اٹھیے اور چلیے. میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا. اچانک میں نے دیکھا کہ 2 آدمی تھے, ان میں سے ایک کھڑا تھا اور دوسرا بیٹھا ہوا تھا. جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے آگے لوہا لگا ہوا تھا. وہ اس بیٹھے ہوئے آدمی کی ایک باچ, یعنی یہ جو ہوتی ہے اس کو ایک باچ میں ڈال کر کھینچتا حتیٰ کہ وہ اس کے کندھے تک آ جاتی, اور پھر اسے واپس کھینچتا اور دوسری باچ میں ڈال کر اسی طرح کھینچتا. پھر جب اسے واپس کھینچتا تو واپس اپنی جگہ آ جاتی. میں نے لے جانے والے سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو اس نے جواب دیا یہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے, اسے قیامت تک قبر میں اس طرح عذاب دیا جاتا رہے گا. تو آج ہم جس منہ کے ساتھ جو ہے وہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے کتنی عبرت ہے کہ آج تو جھوٹ بولنا بہت آسان معلوم ہوتا ہے, لیکن کل یہ بانچیں جو ہیں جب کھینچی جائیں گی تو پھر کیا حال ہوگا. ایک اور فرمانے والی شان سنیے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے, ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں. پوچھا کہ کیا مومن جو ہے بخیل ہو سکتا ہے, کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جی ہاں. پھر پوچھا گیا کہ مومن جو ہے ایمان والا کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, یعنی جو جھوٹ بولنا ہے یہ مومن کی صفت نہیں ہے, مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع فرمایا اور جھوٹ بولنے کے لیے یہ سزا بھی بیان فرمائی ہے. خیر پیارے پیارے مدنی منو, واقعی اگر تصور کریں نا, جیسے اگر جھوٹ بولنے کے حوالے سے ہم نے روایت سنی کہ وہ بانچ میں مطلب لکڑی یا لوہا ڈال کر اس کو چیرا جائے گا, تو تصور کریں کہ منہ میں چھالا ہو جاتا ہے تو کھانا نہیں کھایا جاتا ہے, پانی نہیں پیا جاتا. تو جھوٹ بولنے کی اگر یہ سزا ہو گئی تو پھر کیا بنے گا. تو ہم تو واقعی بہت کمزور ہیں, اور انسان اپنی کمزوری پر جب وہ کیفیت پر غور کرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے نا کہ واقعی میں تو بہت کمزور ہوں. اور پھر مومن کی صفت بیان کی گئی کہ مومن مطلب جھوٹا نہیں ہوتا ہے. یہ مسلمان کی پہچان ہے, اور ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں, مسلمان سچا ہوتا ہے, مسلمان اچھا ہوتا ہے, اس کا کردار اچھا ہوتا ہے. تو آپ بھی نیت کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ, جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ, جھوٹ نہیں بولیں گے اور جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے. تو ہم سچے ہوں گے, سچے ہوں گے. اور پھر اس میں قاری صاحبان اگر مطلب شفقت فرمائے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر مثلا اسے سچ بول دیا اب اس کی خیر نہیں ہے, تو ایسے بھی تو انعام دینا چاہیے کہ اگر کسی نے کہا کہ قاری صاحب مجھے معاف کر دیں, میں واقعی میری سستی ہو گئی, میں نے کل جو ہے نا سبق یاد نہیں کیا. اب قاری صاحب اس کو سچ بولنے پہ انعام یہ ہو کہ اس کو سزا نہ ہو, ورنہ یہ کہ اگر اس نے جھوٹ, ایک نے جھوٹ بولا تھا وہ بچ گیا, اب جس نے سچ بولا اس کو مطلب سزا ملی تو کہے گا شیطان اس کو ورگلائے گا نا کہ دیکھ تو بھی جھوٹ بولتا تو یہ ہوتا. تو اس طرح کا کوئی انداز اختیار کیا جائے کہ جس میں ہم اپنے ان مدنی منوں کو اخلاقیات کے حوالے سے بہترین تربیت کریں اور یہ سچے بن جائیں. اور اس کے لیے جیسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات وہ جھوٹ کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ جھوٹ ہو جاتا ہے, بات بات پہ جھوٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں پہلے تولو, پہلے تولو, پہلے تولو. تو پہلے تولنا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, تو جھوٹ سے بچنا ہے. تو خیر آج ہمارے مدنی منوں نے بھی کچھ سوالات کی تیاری کی ہے, آئیے ان سے بھی ہم کچھ سوالات کرتے ہیں جو ہمارے مدنی نصاب میں شامل ہیں. جی ہاں, دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کے ساتھ ساتھ
ان کے اخلاقی معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کچھ نصاب بھی ترتیب دیا گیا، جس میں ان کو فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، مختلف سوالات کے ذریعے ان کے نالج میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ جی آپ تیار ہیں سوالات کے جوابات کے لیے؟ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، یہ بتائیے کہ نماز جو ہے یہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا کتنی بار حکم ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا 700 سے زائد مرتبہ حکم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا جواب درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نماز کا 700 سے زائد مرتبہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے؟ آپ بتائیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ارشاد فرمایا۔ ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، کچھ ہمیں یہ بتائیں کہ بعض اوقات نماز پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، اور کیا ہی چھوٹے ہوں کیا ہی بڑے ہوں نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ نماز نہ پڑھنے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات یہ ہے: بے نمازی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے، بے نمازی پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، بے نمازی سے بروز قیامت میں سختی سے حساب لیا جائے گا، جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا۔ چلیں، ان کا جواب ہم درست مانتے ہیں۔ ایک اور بھی اس میں نقصان بیان ہوا کہ جو نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ ان کا جواب درست ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منو، اب اگر اس سزا پر ہی غور کریں تو یقیناً جو یہ سزا کو غور کرے تو کیا وہ نماز چھوڑے گا؟ نماز کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، نماز کے فوائد کیا ہیں؟ نماز کے چند فوائد یہ ہیں: نمبر 1، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نمازی کو بروز قیامت اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے مدنی منو، یہ وہ برکتیں ہیں جو نمازی کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پانچوں نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا شاہد بھائی، ہم جھوٹ کے حوالے سے کچھ آپ سے مدنی پھول سن رہے ہیں، تو جھوٹ کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ جھوٹ کے بے شمار نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی نقصان ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا نقصان کہ جھوٹ منافقوں کی نشانی ہے، مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں 4 علامات ہوں وہ پکا منافق ہے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب کوئی وعدہ کرے تو اسے توڑ دے۔ اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ سے کام لے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا کامل ایمان والا نہیں ہوتا، اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کامل الایمان نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو۔ یعنی مذاق میں جھوٹ بولنا اور جھگڑنا چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ خالص ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ٹھٹھا کرنا اور جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور جھگڑنا بھی چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ جھوٹ سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک عمر میں اضافہ کرتا ہے اور جھوٹ رزق میں کمی کرتا اور دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ جھوٹے سے فرشتے نفرت کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے آنے والی بو کی وجہ سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ فی زمانہ بو نہیں آتی کیونکہ اب لوگوں نے جھوٹ زیادہ بولنا شروع کر دیا ہے، لیکن جو جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس بو کو محسوس کرتے ہیں اور 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا و آخرت کے جھوٹ بولنے والے کو نقصان حاصل ہوتے ہیں۔ کہ کتنا محروم ہے وہ شخص ہے نا۔ فرشتوں کا نزول جو ہے وہ باعث رحمت ہوتا ہے اور فرشتوں کا قرب تو کیسی برکتیں دلاتا ہے، لیکن یہ جھوٹا یہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے اور ہم سب کو جھوٹ کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر اس پر ہم آپ یہ مزید اس میں رہنمائی لیں گے، جیسے آپ نے کہا کہ ہنسانے کے لیے نہ بولیں یا دیگر، تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ جو یہ احساس نہیں ہوتا کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جھوٹ ہو جاتا ہو؟ بالکل، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی نے اپنی پسندیدہ چیز کے متعلق کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں تو کیا یہ جھوٹ شمار ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا کہ بے شک جھوٹ کو جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے، تو لہٰذا یعنی اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ اگر ہمیں پسند ہے تو یہ بھی بات تو معمولی سی ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا۔ جیسے امیر علیہ سنت نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے لیے دیا، اب کسی نے کہا کہ لیجیے نا، اور ہم کہتے نہیں نہیں میرا پیٹ بالکل فل ہے۔ حالانکہ کیا ہوتا ہے کہ امی جان کے ساتھ مثال وہ کسی رشتے دار کے یہاں گئے اور انہوں نے تاکید کی کہ دیکھو کھانا نہیں ہے، ہم واپس آ کر کھائیں گے۔ اب وہ کھانا نہیں ہے، واپس آ کر کھانا ہے، گھر پہ آ کر کھانا ہے، اور ہم نے وہاں کسی نے کہا کہ بیٹا آپ بھی آ جائیں کھانا کھا لیں، نہیں میں نے کھانا کھا لیا ہے، میرا پیٹ بالکل فل ہے۔ حالانکہ جا کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی جا کر مجھے کھانا کھانا ہے۔ تو یہ جو وہ باتیں ہیں کہ جس سے عموماً توجہ نہیں ہوتی اور یہ سمجھتے کہ جناب یہ تو کوئی جھوٹ نہیں لکھا جائے گا، لیکن ہم نے سنا کہ جھوٹ لکھا جائے گا، بلکہ وہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ خاتون نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجودگی میں اپنے چھوٹے بچے کو بلایا کہ بیٹا آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ محترمہ آپ اسے کیا دیتی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں اس کو کھجور دے دی۔ تو فرمایا کہ اگر تم اسے کھجور نہ دیتی تو تمہارے لیے جھوٹ لکھا جاتا۔ تو اس طرح سے اگر وہ بھائی روتا ہے جیسے چھوٹا بھائی، اور اب اگر چپ کرانا ہے بیٹا چپ ہو جاؤ، میاؤں میاؤں کر کے بلی آ گئی تو یہ ڈراتے ہیں، تو اب بلی کہاں آئی؟ بلی ہے ہی نہیں، آپ کی پوری بلڈنگ میں بلی نہیں ہے، اور آپ اس کو بھائی کو چپ کرانے کے لیے بلی آ گئی میاؤں میاؤں کر کے اس کو ڈراتے، تو چوہا آ گیا، تمہارے دانت کھا گیا اور یہ ہو گیا۔ تو یہ وہ باتیں جو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کہلاتی ہے، لیکن در حقیقت یہ جھوٹ لکھا جاتا ہے اور ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کا علم ہونا یہ ضروری ہے، اور دعوت اسلامی کا ماحول یہی علم سکھاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم جھوٹ سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور پھر دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ دعوت اسلامی تو یہی سکھاتی ہے کہ خود بھی نیکیاں کرنی ہے، دوسروں کو بھی نیکیاں کرانی ہے، خود بھی گناہوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا چلیں، ہمارے مدنی منوں نے کچھ اشعار یاد کیے ہیں، اب دیکھیں ان کی بھی کچھ کسوٹی ہے، ذہنی آزمائش ہے کہ انہوں نے کس طرح سے تیاری کی۔ آپ تیار ہیں؟ سبحان اللہ۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، اس کا دوسرا شعر پڑھیں۔ ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ سبحان اللہ، ان کا جواب درست ہے۔ اگر یہ پورا شعر آپ طرز میں سنا دیں۔ مسلمان عطار تیری عطا سے، ہو ایمان
پر خاتمہ یا الہی، او ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ آمین آمین۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ چلیے شاید بھائی یہ بتائیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو ایک ہوتا ہے نا گیدرنگ ہوتی ہے، ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو کیا لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا اور جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، اور یہ 3 دفعہ فرمایا، یعنی اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اور اس کے لیے ہلاکت ہے۔ مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، کہ یہ بھی جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے۔ اب ظاہر یہ مسلمانوں کا طریقہ بھی نہیں ہے، بعض اوقات غلط اطلاعیں دیتے ہیں، گھروں پر دیتے ہیں، فون کر دیتے ہیں کہ یہ گر گیا، اس کو یوں چوٹ لگ گئی، یا یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، تو بعض اوقات اس سے گھروں میں بہت ساری مطلب وہ ٹینشنز پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سارے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ مبلغین کو تربیت دیتے فرماتے ہیں کہ بیان یوں کریں گویا آپ آئینے کے سامنے کھڑے، کہ میں کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جھوٹ سے بچائے، ہم سب کو بچائے کہ یہ آفت ہے اور یہ گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی خیر اور برکت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ